بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہدایت النحو کا ترجمہ میں ہم چوتھی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس میں مورب کی آج ہم تعریف پڑھیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ مبنی الاصل کیا ہوتی ہے؟ مبنی الاصل ہوتے ہیں حرف، فعل ماضی اور امر حاضر۔ جیسے قام زید میں نہ کہ صرف زید، یعنی کہ قام زید میں صرف زید جو ہے وہ مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ترکیب کے نام پائے جانے والے، کیونکہ اس کی اکیلے زید کی ترکیب نہیں پائی جا سکتی، لہٰذا وہ مبنی الاصل ہوگا۔ اگر ہم پورا جملہ کہیں گے قام زید تو وہ مبنی الاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پورا جملہ ہے۔ اور نہ ہی ہاؤلائے قام ہاؤلائے میں، اور اگر ہم جملہ کہیں قام ہاؤلائے تو اس میں صرف ہاؤلائے کا جو لفظ ہے وہ مبنی الاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جملے میں شامل ہو گیا ہے۔ کیونکہ مشابہت پہ جانے کی وجہ سے، اور ایسی چیز جو وہ اسم مورب جس کا اعراب تبدیل ہو سکتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اسم متمکن۔ اسم متمکن کیا ہوتا ہے؟ مزید اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اسم مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے۔ وہ اختلاف لفظی ہو، جیسے جانی زید، رأیت زیدن یا مررت بزیدن، یا اختلاف تقدیری ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ الفاظ وہی کے وہی رہیں گے، جیسے جانی موسیٰ، رأیت موسیٰ اور مررت بموسیٰ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لفظ جو موسیٰ ہے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوا، کیوں؟ یہ اختلاف تقدیری ہے، جبکہ اوپر والے جملے میں ہم نے زیدن، زیدن، بزیدن ہم نے اس کا اعراب تبدیل کر لیا ہے، یہ اختلاف لفظی ہے۔ اور اعراب کی تعریف کرتے ہیں۔ اعراب وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر تبدیل ہو جائے، جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، واو، یا اور الف۔ اور فرماتے اعراب کی 3 اقسام ہیں: رفع، نصب اور جر۔ عامل سے مراد وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر آ جائے، اور محل اعراب اسم کا آخری حرف ہوتا ہے۔ ان تمام کی مثالوں میں، یعنی کہ سب سے پہلے جو انہیں اعراب کی تعریف کی ہے، رفع، نصب اور جر کی تعریف کی ہے، عامل کی تعریف کی ہے، محل اعراب کی تعریف کی ہے، یہ ساری چیزیں اس مثال میں سمجھاتے ہیں۔ مثال وہ بیان فرماتے ہیں، قام زیدن۔ قام زیدن میں قامہ جو ہے عامل ہے، اس کی وجہ سے زیدن ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں، اور زیدن مورب ہے کیونکہ اس کا اعراب تبدیل ہو رہا ہے۔ ضمہ اس پر جو پیش آیا ہوا ہے وہ اعراب ہے، اور زیدن کی دال جو ہے آخری حرف جو ہے وہ محل اعراب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ کلام عربی میں کوئی مورب نہیں ہوتا سوائے اسم متمکن کے، یعنی کہ اسم متمکن جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حرف نہیں ہوں گے، فعل ماضی نہیں ہوگا، امر حاضر نہیں ہوگا، باقی تمام چیزیں اسم متمکن ہوں گی۔ اور فعل مضارع، یہ 2 چیزیں، فعل مضارع اور اسم متمکن، ان کا اعراب ہو سکتا ہے، باقی کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ اور باقی ان کا جو ہے حکم وہ دوسری ایک قسم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس سبق میں، پچھلے سبق سے اور اس لیکچر کے جو اہم 6 سوالات بنتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سوال نمبر 1 بنتا ہے کلام کی تعریف کیجئے، سوال نمبر 2 ہے اعراب کی تعریف کیجئے، سوال نمبر 3 ہے اعراب کی اقسام لکھیے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق کا ترجمہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ بالکل آسان ہے، اور اگر اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیل آپ نے پوچھنی ہو یا مزید کوئی لیکچر دیکھنے ہوں تو ہمیں کمنٹ کے سیکشن میں ہمیں کمنٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔